بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش جی ومنها أن أحد المحملين إذا أوجب احد المحملین تو یا محتملین محمل حمل کرنے کی جگہ ظرف دسے گا محملین تو یا محتملین کی محملين يا محتملين محملین جی أحد المحملين إذا أوجب تخصيصا في النص دون الآخر فالحمل على ما لا يستلزم التخصيص أولى. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقسیموں سے فارغ ہوئے ہیں تو اب مصنف علیہ الرحمہ نصوص سے جو مراد ہوتی ہے اس کو پہچاننے کے کیا کیا طریقے ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں جی آگے سمجھ. نصوص سے نص قرآن سے حدیث ہے جی وہ بلا ہو جائے ان کو پہچاننے کے طریقے بیان ہو رہے ہیں. تو پہلا طریقہ یہ تھا کہ لفظ جب اس کی بھئی حقیقت ہو ایک معنی کے لیے مجاز ہو دوسرے معنی کے لیے جی اور قرینہ صارفہ کوئی نہ ہو جی تو حقیقت اولا ہے ہمارے نزدیک. جی. حقیقت اولا ہوتی ہے. جس پر ایک مثال سمجھائی تھی کہ جو زنا کی بیٹی ہے یہ اسی طرح باپ پر حرام ہے جس طرح نسبی بیٹی حرام کیونکہ یہ بیٹی تو ہے اس کی. جی دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ نس کے دو محمل ہیں. نس کے دو محمل ہیں. محمل کہندے نے اے جائے حمل جی بے جیڑا ہوندا مطلب نہیں ہوندا مطلب جی اس مطلب نو محمل آندے نے کہ نس کا محمل یہ ہے اس پر حمل ہے حمل ہے. یہ مطلب اے وے جی کی اندا مطلب ہے. بے نس کے دو مطلب ہیں نس کے دو محمل ہیں نس کے دو مطلب ہیں. نس کے دو محمل ہیں. نس کے دو مطلب ہیں دو محمل ہیں. یہ لفظ پکاؤ نا کیونکہ محمل لفظ چلتا ہے نا پھر جڑے فقہا دے جڑے لفظ آ رہے ہیں پھر وہی چلانے پیندے نے تو ذرا کوئی معنی سمجھو جی. نس کے دو محمل ہیں جی. نس کے دو محمل ہیں. ایک محمل پر نس کو حمل کریں جی تو نس میں تخصیص لازم آتی ہے. نس میں تخصیص لازم آتا ہے. دوسرے محمل پر حمل کریں تو تخصیص لازم نہیں آتی. جی تخصیص لازم نہیں آتے. تو ہمارے نزدیک نس کو اس محمل پر حمل کریں گے جس میں تخصیص لازم نہ آئے. جی نس ہے نس قرآن تے حدیث ہو بلا تھی وے اے نس ہے جی اس کے یہ دو معنی بن سکتے ہیں. جی. دو معنی معنی. دو محمل. جی اگر نس کا یہ معنی بنائیں جی تو پھر نس میں تخصیص کرنی پڑتی. تخصیص کا مطلب ہے کہ نس پائی جاتی ہے جی حکم کوئی نہیں ہوتا یہ تخصیص ہے. جی اور دوسرے معنی پر اگر نس کو حمل کریں دوسرا محمل پر حمل کریں جی تو جہاں بھی وہ نس ہوگی وہ حکم ہوگا. جی جہاں بھی وہ نس ہوگی وہاں حکم ہوگا. وہاں حکم ہوگا جی. جی تو پھر قانون یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نس کو اس معنی پر حمل کریں گے نس کا وہ محمل بنائیں گے جس میں تخصیص لازم نہ آئے نس اپنے عموم پر باقی رہے. ہاں جی کیا کہہ جی اوے آخ تو بابا. مراد بن نصوص کی معرفت کے طریقے بیان ہو رہے ہیں. ہاں پہلا آگے ہے. دوسرا طریقہ بتاتے ہیں کہ نس کے دو محمل ہیں. جو دو نہیں آخنا کیونکہ نحمد نس کے دو محمل ہیں. نس کے دو یہ نہیں کہ ہر نس دے دو ہی ہوندے نے. نس کے دو محمل ہیں دو معنی اور دو مطلب ہیں ہو سکتے ہیں. جی اس کے دو مطلب
یہ دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی پر حمل کریں نص کو ایک معنی پر ایک محمل پر اگر حمل کریں تو تخصیص لازم آتی ہے. تخصیص لازم آتی ہے. یعنی بعض صورتوں میں نص پر عمل ہوتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نص ہے عمل کوئی نہیں. عمل نہیں ہے. جی اور دوسرا محمل یہ ہے دوسرا محمل یہ ہے کہ بھئی وہاں تخصیص نہیں ہے، وہاں جہاں بھی نص ہوگی وہ حکم ہوگا، جہاں بھی نص ہوگی وہاں حکم ہوگا. تو ہمارے نزدیک اولا یہ ہے ہمارے نزدیک اولا یہ ہے نص کو اس محمل پر حمل کریں، نص کو اس محمل پر حمل کریں نص کا وہ معنی مراد لیا جائے وہ معنی مراد لیا جائے جس میں تخصیص نہ ہو. ہن آختوں مراد بن نصوص کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. ان میں سے دوسرا ہے یہ معرفت بیان ہو رہی ہے. جی طریقے کی معرفت بیان ہو رہی ہے. ان میں سے دوسرا یہ کہ ایک نص کے دو محمل ہیں، دو مطلب دو معنی. اگر اس نص کو پہلے ایک محمل پر حمل کریں تو پھر تخصیص لازم آتی ہے، اور دوسرے پر حمل کریں تو تخصیص لازم نہیں آتی. تو ہمارے نزدیک اولا یہ ہے اولا یہ ہے کہ اس محمل پر حمل کریں جہاں تخصیص لازم نہیں آتی. نہیں آتی. قانون سمجھ آیا کہ کون نہیں؟ اور ان سے اور ان سے کن سے؟ ان طرق سے یہ ہے یہ ہے کہ محملین کا ایک محملین کا ایک جب جب واجب کر دے واجب کا تخصیص کو نص میں، تخصیص کو نص میں نہ کہ دوسرا محمل، نہ کہ دوسرا محمل تو پس حمل کرنا پس حمل کا کس کو؟ نص کو علامہ اس محمل پر اس محمل پر جو نہ مستلزم ہو تخصیص کو، آپ مستلزم ہو تخصیص کو تو یہ حمل کرنا اولا ہے. اولا ہے. لِأَنَّهُ إِبْقَاءٌ عَلَىٰ أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْعُمُومُ. جی اور ان سے یہ ہے کہ محملین کا ایک جب واجب کر دے تخصیص کو نص میں، نہ کہ دوسرا. پس حمل کرنا نص کو بس حمل کرنا نص علامہ اس محمل پر جو نئی مستلزم تخصیص کو، یہ حمل اولا ہے. ہم بھی شباب ہیں. اور ان طرق سے یہ کہ محملین کا ایک جب واجب کر دے تخصیص کو نص میں نہ کہ دوسرا، پس حمل کرنا اس محمل پر جو نہیں مستلزم تخصیص کو اولا ہے. کیا ہے؟ اولا ہے. اولا ہے. سنیوں اگے جی. مثالہ فی قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او لامستم النساء فالملامسۃ لو حملت علی الوقاء کان النص معمولا به فی جمیع صور وجودہ ولو حملت على المس باليد كان النص مخصوصا به في كثير من الصور فإن مس المحارم والطفلة الصغيرة جدا غير ناقض للوضوء في أصح قوله الشافعي رحمه الله. چلو جی. وہ ایت ایک دن وضو والی ساری پڑھی ساجے او ساری جتھے تیمم دا ذکر سی او بھول گئی او بلا تے او ترجمہ تے نال پڑھ دے. اچھا جی، اس کی مثال قرآن پاک میں ہے اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. او پچھو ساری آیت آ رہی ہے. یا لمس کرو، لامستم ملامست، یا ملامست کرو تم عورتوں سے تو پس پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو. اب یہ ملامست کے دو معنی ہیں. جی ملامست کے دو معنی ہیں. ایک ملامست کا معنی ہے وقاء، ایک ملامست کا معنی ہے وقاء. وقاء جماع قربت ساری کو لفظ دے دی قربت. ایک ملامست کا معنی ہے لمس بالید. کیا؟ لمس بالید. اگر ملامست کا اب دو محمل بن گئے. جی ملامست کا ایک محمل ہے کیڑا؟ وقاء، اور ایک محمل ہے لمس بالید، ہاتھ لانا. جی اگر نص کو وقاء والے معنی پر حمل کریں تو پھر تخصیص لازم نہیں آتی، کیونکہ وقاء حلال حرام جدوں بھی اندے کولوں
ان دی منی خارج ہوئی نا جی ان دا وضو غسل ٹوٹ گیا ان دا وضو غسل ٹوٹ گیا تے جے پانی نہیں تے خام خواہ کی کرے ہن انج نہیں ہو سکدا کہ لامستم بمانا وکا ہووے تے غسل وضو نہ ٹوٹے انج نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں سمجھ آئے ہاں بے لمس پایا جائے جی تے حکم نہ پایا جائے کیڑا وضو ٹوٹنے والا جدو وکا والا مانا کریے تو سوال ہی پیدا نہیں کہ وکا پایا جائے تو مولوی جی وضو نہ ٹوٹے انج نہیں ہو سکتا جتھے وکا ہوئے گا اتھے وضو ٹوٹے وضو گا ٹوٹے گا اب نس عموم پر باقی ہے جی اب نس عموم پر باقی ہے اور اگر دوسرا محمل بنائے لمس بالید کیڑا لمس پہ یاد میں حمل کرے نس کو کس پر لمس پہ یاد پر بھئی عورتوں کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے جی جی تو پھر نس خاص ہو جاتی ہے مخصوص بے بن جاتی ہے نس مخصوص ہے منظر مخصوص بے بن جاتی ہے جی بعض صورتوں میں لمس ہوتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے بعض صورتوں میں لمس ہوتا ہے حکم کو نہیں ہوتا کیڑا وضو ٹوٹنے والا ہے مثلا شوافے کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ غیر محرم کی جی غیر محرم تے جیڑی او کم از کم 7-8 سال والی ہے اس تو اگا غیر محرم اور چھوٹی بچی نہ ہو اور غیر محرم ہو اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے اگر محارم کو ہاتھ لگایا تھی نو بہن نو ماں نو پھپھی نو ماسی نو یا غیر محرم ہے لیکن بالکل چھوٹی بچی ہے اینو ہاتھ لایا تو شفافے آندنے سے لمس بل یاد نال وضو تو لمس بل یاد پایا گیا کہ کوئی نہیں پایا گیا ہے پھوپھی نے جڑا ہاتھ لایا لمس بل یاد ہے کہ نہیں جڑا اماں نو ہاتھ لایا اماں دی پترا میری باہ کوٹ تے باہ ننگی اماں دی بندے وضو کیتا ہے تو لمس بل یاد ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آ گئی نا جی لمس بل یاد ہے جی نس ہے مانا کوئی نہیں کیڑا وضو ٹوٹنے والا ہے ایشا بس اس لیے اس کو اس معنی پر حمل کریں جہاں جب بھی لمس پایا جائے حکم بھی پایا جائے وہ کیڑا معنی ہے وکال معنی ہے کیڑا سمجھ آ گئی جی ہاں جی شابہ جی کیا آکھے جی علامہ شاشی مثال بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول قولا مسکن النساء میں کہ ملامست ملامست کیونکہ تم دسیا بھی چلے ہو مشتقی دا معنی لبنے واسطے مولوی جی مصدر کڈی دی اس واسطے ساری کتاباں جو مصدر کڈ کے لے ہوندے نے بھائی دا معنی دیکھو جی جی جب ملامست کرو تم اپنی عورتوں سے تو کیا کرو پانی نہ پاؤ تم تو مطلب ہے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے کی ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہن ملامست دے دو محمل ہیں دو محمل دو معنی دو مطلب اگر اس نس کو حمل کریں وکا پر کہ جب تم عورتوں سے جماع کرو تو کیا ہو جائے گا وضو غسل ٹوٹ جائے گا پانی نہیں ہے تو کیا کرو او فیلم تاجدوا مان تیمم کرو جی اب اگر اس معنی پر عمل کریں اس معنی پر اگر تو جب بھی مولوی جی یہ ملامست پائی جائے گی حکم پایا جائے گا کیڑا ٹوٹنے والا کیڑی شے وضو تو غسل خام خنال ہوئے جی تو یہ جب بھی یہ ملامست بمانا وکا پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا اور دوسرا معنی ہے لمس کا لمس بالید اگر اس نس کو دوسرے محمل پر حمل کریں لمس بالید پر تو اب ہر جگہ ہر جگہ نس تو ہوگی بعض صورتوں میں حکم ہوگا بعض صورتوں میں حکم مثلا محارم کو مس کیا مثلا محارم کو مس کیا ماں بہن پھپھی ماسی بھتیجی پانجی اور یا بالکل چھوٹی بچی جڑی غیر محرم ہے چھوٹی بالکل 3 4 5 سال دی 6 سال دی ان دے نال شفافے آندے نے وضو نہیں ٹوٹنا تو دیکھو لمس پایا گیا کہ کوئی نہیں پایا گیا لیکن حکم نہیں پایا گیا بل یاد نہیں آخنا ملامست پائی گئی ہے لیکن حکم نہیں پایا گیا کیڑا حکم تو کوئی نہیں پایا گیا تو تخصیص آ گئی نا تو لہذا اس معنی پر عمل کریں جہاں تخصیص نہ ہو یہ اولا ہے وہ اولا ہے وہ سمجھ آ گئی جی او پلاؤ جی اوئے کتھوں مثال اچھا جی حاشیہ ویکھو نا الوقائے نظر آ رہے ہیں جان اس بات کو کہ ملامست اعتماد رکھتی ہے 2 معنوں کا
विका और मस का मस जान दे हो हाथ ना लामना बलत थी वे विका और मस बस इमाम शाफी रहमहुल्लाह मुराद लेते हैं क्या मस बिल यद और हम तरजीह देते हैं किसको विका वाले माने को इसलिए कि जब मुराद लिया जाए मस लमस से क्या चीज़ तो होगी नस मामूल बेजमी सूरतों में इसलिए कि हर सूरत जिसमें क्या पाया जाएगा खाम खा वो विका नाकिज लितारा तैन भी होगा केड़ी सुगरा ते कुबरा सुगरा कुबरा मनतक वाला नहीं वुजू गुसल जो मूजिब है तयम्मुम का फ़क़दे माँ के वक़्त फ़लम ताजिद उमान और अगर हमल किया जाए मस को किस पर मस बिल यद पर तो लाजम आएगी नस की तखसीस सोवर मज़कूरा में जरिया मतन विच ने महारम ते तिफला सगीरा मिसाल उसकी साल उसके अल्लाह तबारक व तआला के कौल औला मस्तुमनिसा में अल्लाह तबारक व तआला के कौल व मज़लूम उन्नीस बस मुलामसत हमल की जाएगी कमा हमलहु अबू हनीफा रहमहुल्लाह विका पर तो होगी नस मामूल बे तलके लिखे बिला तखसीस सारी अपने पाए जाने की सारी सूरतों में सादे सूरतों में की पाया जाना विका विका और अगर हमल किया जाए मुलामसत को और अगर हमल किया जाए मुलाकात को मस बिल यद पर मस बिल यद पर जैसा कि तो होगी नस होगी नस मखसूस बे मखसूस बे कसीर में तफसीर में सूरतों से ओ बावजह पाए जाने इल्लत के इल्लत केड़ी मस मस बिल यद और हुक्म मुतखल्लफ केड़ा नक़ज़ वुज़ू क्योंकि हुन बस हुन को दलील देने लगे ना क्योंकि क्योंकि महारिम का मस महारिम का और तिफला सगीरा जिद्दन का मस और तिफला सगीरा जिद्दन का मस गैर नाकिज़ लिल वुज़ू है नाकिज़ लिल वुज़ू है कि ये गैर नाकिज़ लिल वुज़ू बिस्मिल्लाह वुज़ू है फ़ी असह है ना फ़ी है जो ना इमाम शाफी रहमहुल्लाह के दो कौलों में से असह में इमाम शाफी रहमहुल्लाह के दो कौलों में से असह में तो दूसरा कौल भी है भी टुटदा है लेकिन ये तो कल एक किताब फतवियां दी नहीं है किताब तो कानूना दी है जी मिसाल उसकी अल्लाह तबारक व तआला के कौल औला मस्तुमुन निसा में बस और तुसी पुत्र बरका थोड़ी दो मिनट बच्चे मैं उम्र हो गई हुण 59 साल तो 10 साल बाद वारी आती तो मैं वो हसरत नाल बरका थुलदा भी शायद जिंदगी च फिर जगह वेखनी नसीब होवे कि नहीं हो ज़ाहिर अगा टुर रहा ना भी शायद मुड़ के भी नसीब होवे कि ना तो ज़ाहिर किताबां नाल यारी पढ़िया तो पढ़ाया जिस वास्ते मैं वो आराम नाल बहना तो फिर मैं हसरत नाल बरका अगे अगले पासे कर लेंगे समझ आती पई जी ए बजा तुम तो जो निके निके होते चुक्का पर कतो मारे जी हाँ बेटा बाजी बस मुलामसत अगर हमल किया जाए मुलामसत को विका पर तो होगी नस मामूल पे तमाम सूरतों में और पाया जाना विका पर और अगर हमल किया जाए मुलामसत को मसबियत पर तो होगी नस मखसूस पे कसीर में सूरतों से बस अगर मस किया महारी क्यों फ़इन्ना या फ़इन्ना बस बेशक बेशक मस करना महारिम को और तिफलत महारिम का महारिम का और छोटी बच्ची का और छोटी बच्ची का गैर माकिद बिल वुज़ू है इमाम शाफी रहमहुल्लाह के दो कौलों में से असह में हाँ मन कर में ध्यान मिसाल उसकी अल्लाह तबारक व तआला के कौल औला मस्तुमुन निसा में जी पास मुलामसत अगर हमल की जाए विका पर तो होगी नस मामूल बे जमी सूरतों में विका के पाए जाने की जमी सूरतों में और अगर हमल की जाए मुलामसत मस बिल यद पर तो होगी नस मखसूस बे कसीर में सूरतों से क्योंकि मस करना महारम का और तिफला सगीरा जिद्दन का गैर नाक़िज़ लिल वुज़ू है इमाम शाफी रहमहुल्लाह के कौलैन में से असह में अगे जीवा यतफर्रउ खैर मिन इबाहतिस सलाति व मस्सिल
ودخول المسجد وصحة الإمامة ولزوم التيمم عند عدم الماء وتذكر المسح في أثناء الصلاة. اب یہ سارے اگلے مسئلے جی شفافے کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے نا. شفافے کے نزدیک ہمارے نزدیک یہ سارے ٹھیک ہیں، شفافے کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. مثلا انہیں غیر محرم عورت نو ہاتھ لا دیتا تے شفافے دے نزدیک کی ہو گیا اندام ساڈے نزدیک وضو ٹھیک ہے، شفافے دے نزدیک نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک نواں وضو نہ کرے. ساڈے نزدیک نماز پڑھ سکتے ہیں. شفافے دے نزدیک قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لا سکتا ہے، بے وضو ہو گیا. ساڈے نزدیک شفافے دے نزدیک مسجد وچ داخل ہوے گا تے کراہت نال داخل ہوے گا اور بے وضو داخل ہونا مکروہ ہے. ہمارے نزدیک مسجد میں داخل ہوگا تو بغیر کراہت کے داخل ہوگا. سمجھے ہی جنابت نہیں ہے گی. اسی طرح یہ بندہ نماز پڑھا دے جی تو شفافے کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا وضو ہی کون امامت کرا رہے ہیں. ہمارے نزدیک ٹھیک ہے. اور اگر پانی نہ ملے تو ہمارے نزدیک اس پر تیمم لازم کوئی نہیں ہے، کیونکہ نہ وضو اجے ہے وے ٹوٹے گا تے گا تیمم نال دیکھاں گے. تو شفافے کے نزدیک ٹوٹ گیا ہے، ایک ہی کرے تیمم کرے گا. سنیں اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا، کیا تھا نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران یاد ہے ہاتھ لگ گیا عورت نو تے اے وے کہ کی نماز جائز ہے ہمارے نزدیک کیونکہ اس کا وضو باقی ہے جاری ہے. اور شفافے کے نزدیک وضو ہے ہی کوئی نہیں سی. جی میں ساڈے نزدیک کسی بندے نو نماز پہ یاد آوے بھی وضو تو کوئی نہیں سی، نماز ہے نہیں ختم ہوگی، شروع ہی کوئی نہیں ہوئی. اے مسئلے جی کہ ساڈے نزدیک ٹھیک نے بہندا وضو ہے لہذا کام ٹھیک نہیں. شفافے کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا ہے، ایک کام ٹھیک نہیں. بیان کرو گے. اور متفرع ہوتے ہیں اس سے احکام حنفیہ اور شافعیہ کے مذہبین پر کہ کسی نے غیر محرم عورت کو ہاتھ لگایا تو امام اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لہذا یہ نماز نہیں پڑھ سکتا. ہم کہتے ہیں پڑھ سکتا ہے، امام شافعی ہم کہتے ہیں پڑھ سکتا. نماز پڑھ سکتا ہے. اب شفافے کہتے ہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا کیونکہ یہ بے وضو ہے. ہم کہتے ہیں ہاتھ لگا سکتا ہے کیونکہ یہ با وضو ہے. اور شفافے کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوگا تو مکروہ ہوگا. مکروہ ہوگا ہم کہتے ہیں بغیر کراہت کے بغیر کراہت کے داخل کیوں. کیونکہ یہ با وضو ہے. اور شفافے کہتے ہیں اور شفافے کہتے ہیں یہ امامت نہیں کرا سکتا کیونکہ نہ وضو ہی کون نہیں ہے گا. ہمارے نزدیک نزدیک کرا سکتا ہے کیونکہ اس کا کیونکہ یہ با وضو ہے. اور اگر پانی نہ ہو تو شفافے کہتے ہیں تیمم لازم ہے، شفافے کہتے ہیں تیمم لازم اس لیے کہ وضو کوئی نہیں تے پانی ملیا کوئی نہیں تو کی کرنا پھر. ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ تیمم لازم نہیں ہے. نہیں ہے کیونکہ یہ با وضو ہے ٹوٹے نہیں. اور اسی طرح نماز کے اندر اگر اور اسی طرح نماز کے اندر اگر خیال آ گیا کہ میں نے خیال نہیں یاد آ گیا کہ میں نے فلاں عورت کو ہاتھ لگایا تھا، اس کو ہاتھ لگایا ہمارے نزدیک یہ نماز ٹھیک ہے ہمارے نزدیک کیونکہ اس کا وضو تھا. شفافے کے نزدیک یہ بے وضو شروع ہوئی ہے لہذا ختم کی ختم. اور متفرع ہوتے ہیں اس سے اجر اختلاف ہے ساڈا دونوں کا. اس اختلاف سے احکام مذہبین پر، مذہبین کون حنفیہ تے شافعیہ، یعنی اور میں نے بیانیہ لکھے یعنی جائز ہونا نماز کا، لہذا فیجوز عندنا لکھے نا پڑھیا بھیجے. اور مس کرنا مصحف کا یعنی اور دخول مسجد کا صحیح ہے بلا کراہت. دسو نا کو پڑھو نا لکھے نہیں صحیح ہے بلا کراہت کن کے نزدیک ہمارے نزدیک ان کے نزدیک کراہت کے ساتھ مال کراہت ہے. اور صحیح ہے امامت کن کے نزدیک ہمارے نزدیک ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے.
اور لازم ہے تیمم اور لازم ہے پانی کے نہ ہونے کے وقت پانی کے نہ ہونے کے کنہ دے نزدیک ان کے نزدیک لازم ہمارے نزدیک نہیں ضروری کیونکہ وضو باقی ہے. اور یاد آ جانا اور یاد مس کا نماز کے اسنا میں، نماز کے اسنا یہ اسنا ان اسم میں پورا بمانا درمیان اسنائے صلاح اسنا نہیں پڑھنا انہوں فعال دی مصدر نہیں بنانا جی تے انہوں نے نزدیک نماز ہوئی کو نہیں شروع ہی کو نہیں ہوئی ساڑھے نزدیک بالکل ٹھیک ہے جی. انہوں نے نزدیک گناہگار ہو رہا ہے ساڑھے نزدیک معراج کر رہے ہیں نماز معراج نہیں مومن دی جی ساڑھے نزدیک شوافے دے نزدیک گناہگار ہو رہے ہیں جی. ہاں جی اور متفرع ہوتے ہیں اس سے احکام مذہبین پر، یعنی جائز ہونا نماز کا اور مس کرنا مصحف کا مس کرنا مصحف کا اور دخول مسجد مسجد اور امامت کا صحیح ہونا اور یمم کا لازم ہونا پانی کے ہاں اور یاد آ جانا مس کا نماز کی اسنا میں. ہاں اور متفرع ہوتے ہیں اس سے احکام مذہبین پر، یعنی نماز کا مباح ہونا اور مس مصحف اور دخول مسجد اور صحت امامت اور لزوم تیمم عدم ماء کے وقت اور مس کا یاد آنا نماز کے اسنا میں. او تو دیکھ یعنی متفرع اختلاف سے بیننا و بین شافی احکام عند مس النساء کیونکہ جب مس کیا رجل متودی نے امرت کو جی تو مباح و جائز ہے اس کے لیے نماز اور مس مصحف اور دخول مسجد اور صحیح ہے امامت اے سارے ہمارے نزدیک اور لازم ہے تیمم عند عدم الماء جی اور عند تذکر المس فی اثناء الصلاۃ جب نہ پائے پانی جی یہ انہاں دے نزدیک ہے سارے نزدیک ٹھیک ہے جی اگے جی. ومنها ان النص اذا قرئ بقراءتين او روي بروايتين كان العمل به على وجه يكون عملا بالوجهين او لا. چلے جی توجہ جی تیسرا قانون اور تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ نص مراد قرآن کی آیت جی پڑھی گئی ہے دو قراتوں کے ساتھ جی پڑھی گئی ہے دو قراتوں کے ساتھ یا حدیث روایت کی ہے دو روایتوں کے ساتھ جی قرآن کی دو قراتیں ہیں یا حدیث کا پاک لفظ ہے تو دو طرح روایت ہے انج بھی تے انج بھی سمجھی جی جی وہ سارا پتر محفوظ ہے جی ساری کتابیں چ محفوظ محفوظ ہے ایک وچ لکھیا ہوندا ہے دوجا نال باہر لکھیا ہوندا ہے بھی اے بھی اے لفظ ہے انج تے انج سارا ہو. اچھا جی دھیان تو کہ نص پڑھی گئی ہے دو قراتوں کے ساتھ جی یا نص روایت کی گئی ہے دو روایتوں کے ساتھ تو اب عمل کی دو صورتیں ہیں ایک صورت پر عمل کریں تو ایک نص پر عمل ہوتا ہے ایک روایت پر عمل ہوتا ہے دوسری رہ جاتی ہے اور ایک ایسی صورت ہے کہ دونوں پر عمل ہو جاتا ہے جی تو ہمارے نزدیک ایسی صورت پر عمل کرنا کہ دونوں قراتوں پر دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے یہ عمل اولا ہے بنسبت ایک پر عمل کرنے کے ایک بالکل رہ جائے. جی کوئی نہیں سمجھ آئی. قانون نص پڑھی گئی ہے دو قراتوں کے ساتھ یا حدیث روایت کی گئی ہے دو روایتوں کے ساتھ عمل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک قرات پر یا ایک روایت پر عمل ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں پر عمل ہوتا ہے. ہمارے نزدیک وہ طریقہ اولا ہے جس میں دونوں پر عمل ہوتا ہے. دلائل میں اعمال اصل ہے اہمال اصل نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے عمل کرنا اصل ہے عطل مقدور عمل کرو چھوڑنا اصل نہیں. جی مراد بن نصوص کی معرفت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نص جب پڑھی جائے دو قراتوں کے ساتھ یا روایت کی جائے دو روایتوں کے ساتھ
اب عمل کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ عمل کریں تو صرف ایک ہی روایت پر اور ایک ہی قرات پر عمل ہوتا ہے، دوسری رہ جاتی ہے. دوسری رہ جاتی ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں پر عمل ہو جاتا ہے. دونوں پر عمل ہو تو ہمارے نزدیک وہ طریقہ اولا ہے جس میں جس میں دونوں پر عمل ہو جائے. دونوں پر. عمل ہو جائے. اور ان طرق سے تو یہ ہے یہ ہے نص نص جب پڑھی جائے پڑھی جائے دو قراتوں کے ساتھ دو قراتوں کے یا روایت کی جائے دو روایتوں کے ساتھ، تو پہلا قرآن پاک دوسرا حدیث پاک. تو کان العمل بھی ہوگا عمل ہوگا نص کے ساتھ کے ساتھ ایسی وجہ پر ایسی وجہ کہ ہو جائے کہ ہو جائے نص نص یقون، سمجھے نا جی، کہ ہو جائے عمل ہو جائے عمل عمل بالوجہین، عمل بالوجہ یہ اولا ہے جی. اور ان طرق سے یہ ہے کہ نص جب پڑھی جائے دو قراتوں کے ساتھ یا روایت کی جائے دو روایتوں کے ساتھ ہوگا عمل نص کے ساتھ ایسی وجہ پر کہ ہو جائے وہ عمل ہو جائے وہ عمل بالوجہین، تو یہ اولا ہے. سمجھا گی جی، وہ بس میر دا مرجی پیچھے عمل جنال پہ جی. اور ان طرق سے یہ ہے کہ نص جب پڑھی جائے دو قراتوں کے ساتھ یا دو روایتوں کے ساتھ تو ہوگا عمل نص کے ساتھ ایسی وجہ پر کہ وہ عمل بالوجہین وجہین وے بلہ تھی وے تین فول وجہ کا وجہ تو سمجھ نہ رکھے. ہاں مثال ہوں فی قولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وارجلکم قرئ بالنصب عطفا علی الموصول وبالخفض عطفا على الممسوح فحملت قراءة الخفض على حالة التخفف وقراءة النصب على حالة عدم التخفف وباعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالكتاب. مثال اس کی جی اللہ رب کریم کا ارشاد جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ ارجولا بھی پڑھا گیا ہے، عطف ہے وجوہ پر، کس پر؟ وجوہ پر. وہ مقصول ہے بے پیرانو تو وہ پیرانو تو وہ اور اس کو جر کے ساتھ بھی پڑھا گیا بطف اس کا ومسحو برؤوس رؤوس پر، تو معنی پیروں کا مسح کرو. سمجھائی جی؟ دو طرح پڑھا گیا. اب اگر نصب والی قرات کو لیں تو وہ کہتی ہے ہر حال میں پیر پاؤں دھونے ہیں، ہر حال میں پاؤں دھونے ہیں، بس موضع ہوں تو پاؤں نہ ہوں. اور مسے جر والی قرات کہتی ہے ہر حال میں پاؤں کا مسح ہے، ہر حال میں پاؤں کا مسح خواہ موضع ہوں خواہ نہ ہوں، کیا کرو؟ پاؤں کا مسح کرو. مسح کرو. تو اب ہم ایسی صورت اختیار کرتے ہیں دونوں پر عمل ہو جائے. ہم کہتے ہیں موزے نہ پہنے ہوں تو اب نصب والی قرات پر عمل ہے، اور اگر موزے پہنے ہوں تو جر والی قرات پر عمل ہے. دونوں تے عمل ہو گیا. چلو ٹھیک ہے جی، اتنے بیٹھے بیٹھے ہو گیا. ہاں بھی شابہ علمی عمل ہو گیا. علمی کیڑا؟ علمی عمل ہو گیا. ہاں جی شابہ جی. مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَرْجُلَكُمْ. اب اس کی دو قراتیں، ایک ہے وَأَرْجُلَكُمْ اور ایک ہے أَرْجُلَكُمْ. اگر أَرْجُلَكُمْ پڑھیں تو پھر اس کا عطف ہے وجوہکم پر. وجوہکم پر. اب معنی یہ ہے کہ پاؤں دھونے ہیں خواہ موزے ہوں یا نہ ہوں تو وہ. اور اگر دوسری قرات ہے ارجولیکم. اب اس کا عطف ہے رؤوسکم پر، تو یہ مدخول بنے گا وامسحو کا. اب معنی ہے پاؤں کا مسح کرو ہر صورت میں خواہ موزے ہوں خواہ نہ ہوں. اب ایک قرات کہتی ہے صرف دھونا اور دوسری قرات کہتی ہے صرف مسح کرنا. اب ایسی وجہ پر عمل کریں تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے. دونوں پر عمل ہو جائے. تو وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حالتیں ہیں دو، ایک موزے کی اور ایک بغیر موزے کی، تخفف کی اور ایک بغیر تخفف کو. تخفف موضع پانا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے اگر موزے نہیں پائے تو پھر نصب والی قرات پر عمل ہے پاؤں دھونے
جی اور اگر موزے پہنے ہیں تو پھر جر والی قرات پر عمل یعنی مسح کرنا ہے. اور سمجھا جی؟ پھر آشیاء پڑھی یعنی پڑھو نا ایک باری. مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان و ارجلکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ارجلکم میں پڑھا گیا ہے پڑھا گیا ہے نصب کے ساتھ نصب کے عطف ساتھ عطف مغسول پر موصول پر اور وجوہکم تویدیکم تک اور پڑھا گیا ارجلکم جر کے ساتھ اور پڑھا گیا ہے ارجلکم جر کے ساتھ عطف ہے ممسوح پر عطف ہے ممسوح پر وہ کون ہے سر سر تو ہون ایک قرات آندی صرف توڑا جی ایک آندی ہے صرف مسا کرنا پس حمل کیا گیا ہے عمل کے پاس جر کی قرات کو قرات موزے پہننے کی حالت پر موزے پہننے کی حالت پر اور حمل کیا گیا نصب کی قرات کو عمل کیا گیا ہے نصب کی قرات کو موزے نہ پہننے کی حالت پر. موزے نہ پہننے کی حالت پر جی اگا پھر پڑھا گیا نا اور ہندہ گل جی اللہ تبارک و تعالیٰ محل ہے. ارجلکم میں پڑھا گیا ہے نصب کے ساتھ عطف ہے موصول پر اور پڑھا گیا ہے جر کے ساتھ عطف ہے ممسوح پر پس حمل کی گئی ہے جر کی قرات موزے پہننے کی حالت پر اور حمل کی گئی ہے نصب کی قرات موزے نہ پہننے کی حالت پر. جی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول ارجلکم میں پڑھی گئی ہے نصب کے ساتھ عطف ہے مقصول پر اور پڑھی گئی ہے جر کے ساتھ عطف ہے منصوب پر بس عمل کیا گیا ہے جر کی قرات کا موزے پہننے کی حالت پر اور نصب جر کی قرات کو وہ کا نہیں وہ جر کی قرات کو موزے پہننے کی حالت پر اور پڑھا گیا ہے نصب پڑھا کتنا مانا ہے اور نصب کی قرات اور حمل کیا گیا نصب کی قرات کو اور عمل کیا گیا ہے نصب کی قرات کو موزے نہ پہننے کی عدم تخفف کی حالت پر. اب ارجلکم والی قرات ہو جی تو موزے پہننے کی صورت مراد ہے موزے پہننے کی صورت مراد ہے. اس وجہ سے بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ موضوع پر مسح حدیث کے ساتھ تو ثابت ہے ہی ہے کتاب اللہ کے ساتھ بھی ثابت ہو گیا. ہاں جی کیا کہ جی بے اعتبار حاض المعنی یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وَأَرْجُلَکُم سے مراد یہ ہے کہ مسح کیا جائے موضوع پر. تو اس اعتبار سے بعض فقہا نے فرمایا کہ موضوع پر مسح حدیث کے ساتھ تو ثابت ہے ہی ہے یہ کتاب اللہ کے ساتھ بھی ثابت ہو گئے. نہیں سمجھ آئی کتاب اللہ کے ساتھ بھی بعض نے فرمایا جی. اور اس معنی کے اعتبار سے فرمایا ہے بعض فقہا نے مسح الخفین کا جواز ثابت ہے کتاب اللہ کے ساتھ ثابت ہے کتاب اللہ کے ساتھ. جی اور اس معنی کے اعتبار کے ساتھ فرمایا ہے بعض فقہا نے مسح کا جواز خفین پر ثابت ہے کتاب اللہ کے ساتھ. جی اس معنی کے اعتبار کے ساتھ فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ مسح کا جواز ثابت ہے خفین پر کتاب اللہ کے ساتھ. وہ سبق طے پڑھتے پے ہیں وہ جڑا منطق دا سبق ہن چل رہا ہے نا وہ قیاس 5 قسم ان ذرا دھیان فرمایا جائے تو کوشش کرے جائے تاکہ کوئی سمجھ آ جائے کوئی شے پلے پی جائے کوئی سدھ ہوئے اللہ بھلا کر جے. ہاں جی سمجھ آ گئی جی. وہ ویکھو میں آشیا کہندے پے قولوا وبالخفض عطفا علی الممسوح ہے جی بھئی اگر کیویں پڑھیے جر جر نہ کی قرات پھر کس پر عطف ہے ممسوح پر. یہ بچے کے 2 سوال جواب بھی آ رہے ہیں دھیان. پس نصب اور خفض یہ آپس میں متعارض ہیں جی یہ آپس میں متعارض کیویں اس لیے کہ نصب تقاضا اور نصب والی قرات مرادی نصب تقاضا کرتی ہے پاؤں رجل پاؤں کے دھونے کے فرضیت کا مطلقاً جی تخفف کی حالت میں بھی اور اس کے غیر کی حالت بے موزے لا کے تو پیر تو وہ اور جر والی قرات تقاضا کرتی ہے کہ اس کا وجوب مسح کا وہ وجوب میں نہیں فرض جی دونوں حالتوں میں جی دونوں حالتوں میں. پس جب ہے معاملہ اس طرح تو پس یقیناً عمل کیا جائے گا. ہن آپ پہ تعارض آ گیا جی عمل ہو ہی نہیں سکتا جی
بھئی بھیا ایک وقت مولوی جی پیر دھونا بھی فرض ہوئے تھے مسا کرنا بھی فرض کیویں عمل ہوئے گا اس طرح؟ لہٰذا جب ہے معاملہ اس طرح تو پس یقیناً حمل کیا جائے گا قراءۃ الخفض کو کس پر؟ تخفف پر تخفیف لکھے ہونا جی نہیں کہ تخفف لکھے ہے؟ چلو ٹھیک ہے، مراد وہ موضع ہے اور نصب کی قراءت کو حمل کیا جائے گا کس پر؟ عدم حالت تخفف پر، عمل کرتے ہوئے کس پر؟ قراءتین پر، اس لیے کہ اصل وہ اعمال ہے بے قدر المجال دون الاحمال. کوئی جملے بھی پکانے کی کوشش فرماؤ. اصل اعمال ہے بقدر المجاز دون الاحمال. جنی تاری طاقت ہے کوشش کرو عمل کرو. جی اچھا جی سوال آ گیا جی آ گیا چلو جی. جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ اعتراض ہے اس تاری اس تقریر اتنے دو وجہ نال. ایک یہ ہے کہ جار محمول ہے جوار پر. کس پر؟ جوار پر. اے جار جوار دیے تے عطف پیچھے ہی ہے. عطف پیچھے ہی ہے. تو پھر دونوں صورتیں جب غسل ثابت ہو یا تخفف کو نہیں ثابت ہے. جی سنیں جی اندے کو مثال دی تھی کما فی قول کی لکھے جہر جوحر ضبب ضب خرب. خرب جی بھئی گو دی کھڈ خراب ہو گئی. اے ہن جڑا نا جوحر اے مرفوع ہے جی تے ان دی صفتی خرب تے خرب نو جڑا نا جی ضب دی وجہ تو مجرور پڑے مضاف الیہ دی وجہ تو. اے جار جوار دی باجرے دی نہیں. جی سمجھ آ گئی جی. بھئی جوہر ضب خرب خرب دھیان کریں جی. اور نہیں صحیح یہ کہ ہو عطف کس پر؟ منصوب پر. وگرنہ البتہ ہوگا مسارج لین کا مغیّا بالکعبین. اے سوال ہے بھئی جے کر تسی آکھو کہ جار والی قراءت تو مراد مسا ہے تے پھر اگے للکعبین تو دونوں نال لگا ہے کہ کوئی نہیں لگا. ان دے وچ انت نہیں بچے تو جار پڑھو تے للکعبین وچ ہے کوئی نہیں ہے تے پھر یہ ہوگا کہ مسا گٹیاں تک لے جاؤ. جی مسا گچاں تک ہے. حالانکہ مسے دا مغیّا کو نہیں ہوندا جی. جی تے تو کوئی الکعبین آئے پہ جی. جی اے سوال ہے جی. تو پھر مسا تسی اندر تین انگلاں کافی پھر توڑ گٹیاں تک سارا لے جاؤ تاں کافی ہونے. حالانکہ جو نہیں ہے گا سن دے ہو جی بل ایسا کذالک اس لیے کہ مسا جو ہے نہیں مشروع اس کے لیے غایت کس میں شرع میں. وہ جڑے موضوع تے مسا ہے جی ان دے وچ گٹیاں تک مسا کوئی نہیں ہے گا. جی جیسا کہ سر کے مسے میں بلکہ فرض اس مسے میں موضوع ہوتے اندازہ کنیاں تین ہاتھ دیاں تین انگلیاں دی مقدار یا پیر دیاں دو انگلیاں خلاف ہے نا. جی وہ مسئلہ پڑھ چکے ہوتے تیمم بے تین انگلیاں پیر دیاں یا تین انگلیاں ہاتھ دیاں ہوتے پھیرنے دادی ہیں نا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نسب محمول ہے کس پر؟ برؤوس کم پر. روس کے محل پر. جی یہ دوجا سوال ہے. یہ جو نسب ہے نا وارجولا کم جی اس کا عطف ہے رؤوس کم پر. جی کس پر؟ رؤوس کم پر. لیکن رؤوس پر با جارہ آ گئی ہے تے اے ہے تو مفعول بہ ہی نہ سعودہ تے نہ مال کی ہے کہ جار جار تے بعد ہی وجہ تو یہ مفعول بھی غیر سری مفعول بھی کی ہوندا ہے. لہذا نسب جو ہے یہ عطف ہے رؤوس کے محل پر. کس پر؟ محل پر. تاکہ نہ لازم ہے فاصلہ معطوف اور معطوف لے کے درمیان اجنبی کے ساتھ. جی جی ہن اے وے یا اے وے کہ اے جڑی نسب ہے نا جی ایندا اے نسب دا بھی عطف جڑا نا جی محل تے رؤوس تے جی تے وم سعود دا عطف ہی ایتھے وے. وم سعود ہوے جر والی قرات ہوے تے پھر لازم ہوندا ہے کہ پھر غایت ہونی چاہیے تے غایت ہوندی کوئی نہیں. وہ تو مطلقاً تین انگلیاں ہیں. تے اسی آنے نسب والی قرات پر سوال یہ ہے کہ نسب جو ہے یہ عطف محل پر ہے مقصول پر عطف ہی نہیں ہے. اے دو طرح سوال ہے. ہوں جواب سوال کو نہیں سمجھ آتے پہ. جواب ممکن ہے جواب اول سے کہ ہم کہیں کہ سونے ہو پہلی صورت میں یہ جو محل کی غایت ہے یہ مسے کا یہ لمحل المسا غایت ہے مسے کی غایت نہیں ہے. بے پیر دے اتے مسا کنی تھاں تے تین انگلاں کرے تے ہو جاندہ ہے اتوں انگلاں تو لے کے گٹے تک جتھے بھی تین انگلاں کرے ہو جائے گا. یہ ایندی غایت ہے یہ پورے مسے دی غایت نہیں.
سنی جی اے شاباش نہ کہ اور بلا نزا اور نہیں جھگڑا اس بارے میں کہ پاؤں گٹے تک یہ کیا ہے مسے کا محل ہے. ہاں. اور دوسرے سوال سے جواب ہے کہ اعتراض فی اثناء الکلام غیر مستبعد ہے جی جی کہ بھی درمیان چ جملہ معترضہ لیاؤنا ایک بعید نہیں نے نقطہ تین سنیں جی. کسی نقطے واسطے درمیان چ کوئی جملہ معترضہ اصل سوال سی نا بھی جے اے وار جولا کم دا عطف مولوی جی پیچھے جی تے پھر ہونا چاہیے سی فاغسلو وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم وامسحوا برؤوسکم جی این ہونا چاہیے سی سمجھ آئی نا جی یہ درمیان میں فاصلہ آ گیا جی ان دا مطلب ہے عطف پیچھے نہیں اس تے ان دے محل تے ان دا جواب دیندے نے کہ کبھی کبھی معطوف اور معطوف لے کے درمیان فاصلہ غرض کے لیے لایا جاتا ہے فاصلہ غرض کے لیے لایا جاتا ہے. لایا جاتا ہے اس کو حرج نہیں ہے جی یہ ایتھے کیڑی غرض سی او اے سی کہ وامسحوا برؤوسکم یہاں لے بیان محل و ترتیب یہ ترتیب بیان کرنے کے لیے ہے کہ بھی سنت طریقہ ترتیب فرض تو نہیں لیکن بھی ترتیب وضو دی عیب ہے تے دوسرا محل بیان کرنا سی جی تو لہذا درمیان میں آ جا معطوف لائے گے تو حرج کو نہیں ہے جی اے دونوں سوالوں کا جواب دیتے اگے چلو بے اعتبار حاضل معنی نظر آئی جی یعنی بے اعتبار قرات جر کے علی حالت لبس الخف اور نصب علی عدم لبس الخف ہے. بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ مسا موضع کا ثابت ہے کس کے ساتھ کتاب کے ساتھ لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں موضع کا مسا ثابت ہے کس کے ساتھ سنت مشورہ کے نہ کہ کتاب کے ساتھ اور جر جو ہے وہ محمول ہے کس پر قرب اور جوار پر ہاں بعض انج آخیا جی اچھا جی ثابت بالکتاب کی ثابت بالکتاب. اگر سوال کیا جائے کہ یہ تقاضا کرتا ہے پھر مسے کی فرضیت کا نہ کہ مسے کے جواز کا کیونکہ جب کتاب نہ جی ثابت ہو گیا پھر امر تھلے داخل ہے جی سر دا مسا فرض ہے پھر موضع دا مسا بھی فرض ہونا چاہیے. حالانکہ موضع لا کے بندہ پیر تو ہوئے تو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہ موضع پیر تو فرض ہے مسا ہی کرے جی جی قیل انہو بعض نے کہا کہ بے شک نہ جواب یہ ہے کہ بعد اس کے کہ مسا کرے موضوع پر تو یہ واقعہ ہوگا فرض سے جی تو جواب یہ ہے جدو موضع تے مسا کرے گا تو سونے ہوں اے جڑے پیر دھونے فرض سان نا اسے دا قائم مقام فرض ہے جی اسے دا قائم مقام فرض ہے. کرنا فرض نہیں سی جدو کر لیا تو ہونے فرض ادا ہو گئے جی اچھا جی فین کیلا اگر کہا جائے کیسے ہوگا یہ عمل بالکتاب ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے مسے کا جواز کس پر پاؤں پر. او بار جولے کو میں نا جی بے مسا کرو کتھے پیروں سے تے پیر تے ننگے نواندے نے کہ موزے والے نواندے نے ننگے نو یہ تے مطلب ہے کہ ننگے پیر تے مسا کرو تسی تے موزیاں تے آندے ہو سوال سمجھ آیا کہ نہیں جی بھی اگر اس کو تسی جار عطف پایا ہے تے وامسا دے تھلے داخل ہے تے پھر ایک مسا کیڑے پیراں تے کرو ننگے پیر. باہر جو لے کو میں نا او بے خود رو کہ عمل بالکتاب ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے جواز مسا ننگے پیر تے اور تم تو واجب کرتے ہو مسے کو موضع پر. ایک میں کیتا جی ہوں اساں ثابت کرنا ہے ننگا پیر تے موزے والا پیر پیر ہی ہوندا ہے کی شے پیر ہی ہوندا ہے. کیڑا ننگا پیر تے موضع والا پیر اے پیر ہی ہوندا ہے. اساں ثابت کرنا ہے دھیان کرے جی جواب حاضا یہ صحیح ہے بطریق المجاز یہ صحیح ہے بطریق المجاز. موضع پایا ہوئے تو ہمیں پیر ہی ہے جی اس لیے کہ موضع قائم مقام ہوتا ہے پیر کے چمڑے کے عرفن جی سمجھائی آپ جی کی ہوں ہے قائم مقام میں کندے پیر تے چمڑے دے عرفن کیونکہ اگر کوئی بندہ امیر دے
ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਇਹਨੇ अमीर दे पैर चुमे ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੌਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੰਮਿਆ ਸੋ ਜੀ जी ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੰਮ ਤੇ ਕੀ ਚੁੰਮਿਆ ਸੋ हाथ चुमे ਔਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਣਗੇ हाथ चुमे ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦਸਤਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ तो पस हो गया मौजों का मसाबा मंजिले पैर के मसे के क्योंकि इनमें शिद्दत इत्तिसाल है जी और फरमाया अक्सर उलमा ने साबित है कौन मसा सुन्नत है मशूरा के साथ ना के किताब के साथ और जर जड़ी महमूल है किस पर कुर्ब और जवार पर जी या ये कि अतफ तो रास पर ही है और मुराद यहाँ मस्से से और पीछे पड़ा जी फिका जी। कि अतफ तो इसका वम सहूब है रूस पर है जी। लेकिन पैर धोने हैं अतफ इत्थे क्यों पाया है इस वास्ते पाया कि मुला टूटी थले पैर रख के तसो तस कर देने इंदा अतफ मस्से ते पा के समझाया भी पानी थोड़ा लाना है ये पढ़ी सी कि नहीं सी तो जी वही गल ही ओ वेखो कि भाई जड़े न बिरास पर है मुराद मसे से गसल है पाँव के हक में माँ जिक्र किया गया गसल मसे की सूरत में पाँव के हक में नज़र आ रहा है इसलिए एक बवजह मुशाकलत के वो ये है कि जिक्र की जाती है शय अपने गैर के लफ्ज़ के साथ उसके सोबत में वाक़ होने की वजह से जैसे अल्लाह तबारक व तआला दा फरमान है व जज़ाओ सय्यिअतिन सय्यिअतुम मिसलुहा हालांकि जज़ा सय्यिआ दी सय्यिआ नहीं हुंदी चंगी हुंदी है ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਕਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ मुशाकलत लफ्जी ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੰਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਜੂਬੇ ਥੋੜੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਇਹ इसलिए कि पैर अज़ाए मगसूला में से ये थले ने ते पानी उतों पाना है ते इहदे विच इसराफ हो जाएगा इस वास्ते अतफ पाया कि इस्तिमाम सहूद ये रूस ते अतफ पाया ताकि पता लगे भी कट तो कट पानी इस्तेमाल करना है समझ आ गई